سوڈان میں الحمدللہ ٹاپ 10 میں میری پوزیشن ہے ماشاء اللہ. سوڈان بغیر غلطی کی بغیر اٹکن کے. یعنی یہ اب انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل مقابلہ ہوا تھا 2014 کی بات ہے غالباً 13-14 کی بات ہے. صحیح. اگلے 2022 میں سعودی عرب میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں موقع ملا. اس کے بعد انٹرنیشنل کمپٹیشن ایران میں 2018 میں حصہ لیا تھا اور پاکستان کی پہلی پوزیشن میری رہی تھی ماشاء اللہ. یہ بھی 10 پوزیشن میں ہے. صحیح. تو بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. قانونی لحاظ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نمبر کاٹتے ہیں. گلے کے خراش, گلے میں خراش آ جائیں, ریشہ میں آ جائیں, آواز کمزور ہے, آواز قوی ہے, آواز صاف ہے, آواز صاف نہیں ہے. اچھا, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. صحیح. معنی کے مطابق پڑھنا, مقامات کے خیال پر رکھنا. وہاں پر مقامات کے بھی نمبرات ہوتے ہیں, باقی مقابلے میں نہیں ہوتے. اچھا. کرکٹ پہ کتنی توجہ ہے, میوزک پہ کتنی توجہ ہے, قرآن پہ کوئی توجہ نہیں. اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہمیں بھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہے. صحیح. یعنی آپ کوئی ادارہ بھی چلا رہے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا. دارالقرآن اسلام آباد کے نام سے دارالقرآن راولپنڈی. دارالقرآن اسلام آباد اور دارالقرآن راولپنڈی, یہ ادارہ آپ چلا رہے ہیں حفظ کے حوالے سے, تجوید کے حوالے سے, قراءات, مقامات, پرانے علوم کے متعلق. اب یعنی آپ کے ادارے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ ان ساری باریکیوں سے واقف ہیں کہ اگر ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ان بچوں کو سکھا رہے ہیں. اب ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو یعنی قاری صاحب نے جو محنت کی اور جس لگن کے ساتھ قاری صاحب کا یہ سفر چلا, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح قاری صاحب نے محنت کی اور اپنے اساتذہ کی بات کو مانا, جس طرح سے اساتذہ نے گائیڈ کیا اس کو انہوں نے اختیار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اب دیکھتے ہیں کہ کن اعزازات و انعامات سے اللہ نے نوازا ہے. تو اب ذرا اگر آپ مختصراً بتا دیں کہ آپ کتنے مقابلہ جات میں آپ نے اب تک شرکت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کی کامیابیوں سے نوازا. مقابلہ جات کا سفر بھی تقریباً ساتھ چلتا رہتا ہے تعلیمی سلسلے کے دوران. ٹھیک ہے. پھر جو مقابلہ ہوا تھا تو ہمارے ادارے میں ایک ٹرسٹ والے آئے تھے. اچھا. نمک منڈی میں؟ نمک منڈی میں سر جی کے پاس آئے تھے کہ میں کو اچھا پڑھنے والا دے دے بچہ. اچھا. پھر مجھے لے گئے تھے, میری پہلی پوزیشن آئی تھی, شاید پہلی آئی تھی الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. وہ مقابلہ ہوا تھا چمکنی میں ایک ادارہ ہے. کہاں پہ؟ چمکنی. اچھا. چمکنی, میں نام بھول گیا ہوں, جامعہ سریہ ہے, اس طرح کوئی نام ہے, جامعہ سریہ. اچھا. پہلی پوزیشن آئی تھی میری ماشاء اللہ. قراءات میں نے 2010 میں پڑھے. 2010 میں قراءات 9-10 کا امتحان بھی تھا, اولا درجہ بھی تھا, 7 قراءات بھی تھے. اچھا ماشاء اللہ. یعنی 3-4 قسم کی مشکل تھا میرے تعلیم آپ ساتھ لے کر چل رہے تھے. قراءات میں نے قراءت کو شادی بیگ پہلی جو جلد 444 اشعار ہے وہ بھی اسی سالیت کی, اور 7 ترجمہ بھی. اچھا. استنباط بھی, یعنی سمجھنا کہ کوئی بھی مسئلہ قراءت کا نا شاید بیسی کس طرح اپنے ثابت کرنا ہے, یہ کس شعر میں یہ اختلاف ذکر ہوا ہے. صحیح. تو قراءت اس سے بھی ساتھ میں پڑھا, سناتا رہا ساجی کو, عید سے پہلے بھی سنائے تھے. وہ مقابلہ پاکستان کا تھا, پبی میں, نوشہرہ میں. اچھا. آل پاکستان. آل پاکستان, پشاور, فیصل آباد, لاہور, ملتان, مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے. اور میں سب سے چھوٹا تھا. اچھا. میرے کلاس کے 1-2 اور ساتھی بھی تھے, ان کا نام میں نہیں ذکر نہ کرنا چاہتا. اچھا. اس کی پوزیشن میری آئی تھی. اچھا. 3 ساتھی تھے. یہ میرے کیٹیگری میں خیر نہیں تھے, ایک تھا شاید میرے کیٹیگری میں. اچھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, فوت ہو گیا ایک. اور باقی دوسری کیٹیگری میں اور ساتھی تھے. تو اساتذہ کی محنت تھی, چونکہ اساتذہ بھی بعد میں فرماتے تھے کہ میں حیران تھا کہ آپ شاید بھی کس طرح مطلب پڑھیں گے تو روایت خیر ہے. دوری کی صحیح روایت تھی شاید پورا قرآن, اور سورۃ البقرہ جمع الجمع تھا. جمع الجمع معنی ایک آیت میں پورے سارے قرآن کو جمع کرنا. صحیح. اور ساتھ جو ہے شاطبیہ حفظ تھا پہلا جلد. اچھا. اور ساتھ استنباط بھی پھر شاطبیہ سے. تو فرماتے تھے کہ آپ نے کتابیں پڑھی تھی, اولاد پڑھا تھا, تو وہ بھی ہاف ٹائم پر سمجھے, تھوڑا سا ہی پارٹ ٹائم. تو عربی نہیں سمجھتی, استنباط کس طرح کریں گے. اور میں نے تو اتنی تھی کہ 1 گھنٹے میں پورے شاطبیہ میں دور آتا تھا. اچھا. 1 گھنٹے میں مشکل ہے, برکت والی کتاب بھی ہے. ساجی فرماتے تھے نا جو شاطبیہ یاد کرے گا اس کا 500 روپے سے خالی نہیں ہوگا. اچھا. ہاں, تو ساجی کا خواب جو ہے وہ بات جو ہے وہ 5 سے بڑھ گئی تھی الحمدللہ. بہت برکات ہے.
ایسا جی بتاتے تھے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ مطالعے کی مشہور ہے نا کہ انہوں نے اس کی قبولیت کے لیے 1200 طواف کیے ہیں خانہ کعبہ کے. اچھا. بہت مشکل کام ہے. نبی نہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فواد میں تشریف لائے اور فرمایا من حفظها دخل الجنہ او كانت في بيتها، جس نے حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے جائے گا. یہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے یہ شب بھی اس کی گرمی پڑی ہو. بہت برکت کتاب ہے. عرب لوگ جو ہے برکت کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس کے برکات میں نے دیکھے ہیں، برکات دیکھے ہیں الحمدللہ. تو وہ میں روز 1 گھنٹے میں پڑھتا تھا اپنے ساتھ. اچھا. اور اس کے اختلافات کو ساتھ پڑھتا تھا. فلانی قاری صاحب بھی یا اعتزافت میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلافات ہیں، یا اعتزاوید میں اختلافات ہیں، امال میں یہ اختلافات ہیں، ادغامات میں یہ اختلافات ہیں، کنائے میں یہ اختلافات ہیں، مدود میں یہ اختلافات ہیں، ادغامات میں اختلافات ہیں. وہ سارے پڑھتا تھا. اور الحمدللہ انہوں نے جب سوالات کیے وہ ایک ایک فر کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، برکت تھی. پہلی پوزیشن آئی میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اساتذہ انہوں نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی. سب خالد ادریس عاصم صاحب رحمہ اللہ بڑے شیخ گزرے قرات کے، وہ جج تھے اس میں. قاری نجم الصبیح صاحب تھے حفظہ اللہ. قاری ادریس عاصم تو رحمہ اللہ وفات پا گئے ہیں 2-3 سال پہلے. قاری نجم الصبیح صاحب زندہ ہیں حفظہ اللہ. اور ایک جج اور تھے، میں کسی کو نہیں جانتا تھا، نہ مجھے جانتے تھے. یہ 2010 کی بات ہے. اچھا. جس وقت قرات پڑھ رہا تھا اس سے پہلی پوزیشن آئی ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا نیچے لیول پہ مدارس کے مبین مقابلہ ہوتا. پھر ساتھ مقابلے میں شرکت کرتا رہا. یعنی جو بھی مقابلہ سامنے آتا رہا آپ اس میں شرکت بتاتے تھے. کسی طریقے سے علم ہوتا تھا استاد جی بھیجتے تھے، میں خود چلا جاتا تھا داخلہ کرتا. اوقاف کے مقابلے میں بھی شرکت کرتا رہا. جی. تو تقریباً 2022 تک پاکستان میں نیشنل شاید 8-10 مقابلے جیتے ہیں. 10 مقابلے پہلی پوزیشن کے ساتھ. ماشاء اللہ. وہ اذان میں عمرے کی ٹکٹ مل گئی تھی. 2014 کی بات ہے. 15 کی دنیا ٹی وی نیوز والوں نے مقابلہ کروایا تھا. تو اوقاف کے زیر نگرانی پہلی پوزیشن حفظ میں لی تھی. آئی ٹیک یونیورسٹی میں پاکستان پہلی پوزیشن لی تھی. اچھا. یہ 2018 کی بات ہے. 19 کی. اوقاف کے بھی 2013 میں پہلی پوزیشن آئی تھی. پھر 19 کی 20 میں پہلی پوزیشن آئی تھی. اچھا حفظ میں پاکستان. تو پی ٹی وی کے مقابلے میں دوسری پوزیشن آئی تھی پاکستان. اچھا. 2016 کی بات ہے. 15 کی. صحیح. اور اسی دوران پھر سودان کا سعودی عرب کا رابطہ عالم اسلامی کا مقابلہ ہوا تھا فیصل مسجد میں. اچھا. یہ کب کی بات ہے؟ 2012 کی بات ہے. 2013 کی ہے. پہلی پوزیشن آئی تھی قرار. ماشاء اللہ. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو سعودی عرب بھیجیں گے مقابلے کے لیے، کویت بھیجیں گے، مگر رابطہ والوں نے ابھی تک مجھے سعودی عرب کا چکر نہیں لگایا ہے کویت والوں کا. فلہذا التمس الى مجلس العالی لرابطة العالم الاسلامی في المملكة العربية السعودية وأجهزة الكويت الدولية كي يسمحوا لي هذه الزيارة. نعم. لأن أشارك في هذه المسابقة أو مبادلة هذه المسابقة. تو ہم نے پاسپورٹ بھی ارجنٹ تیار کیے تھے. بڑا جلدی بازی کے ساتھ پاسپورٹ تیار کر آپ کو لے جاتے ہیں باہر. اور وہ معاملہ پھر باہر کا نہیں ہو سکا. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی پہلی پوزیشن ہے پوری دنیا میں. اچھا. باہر قرار کا مقابلہ نہیں ہو رہا. صحیح. تو اگر ابھی سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ جو قرض ہے وہ پورا کریں. خیر یوسف صاحب جو ہے ہزاروی، وہ آج کل ان کی چیف ہے. اچھا. نگران مطلب پاکستان میں. اچھا. ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے اگر میسج یعنی جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. وہ ہمارے دوست ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. وہ سب بھی ابھی بھی ہے بہت اچھا ملتے ہیں، عزت کرتے ہیں. میں بھی بہت عزت کرتا ہوں. تو مگر وعدہ پورا نہیں ہوا. اس کی دوسری شکل میں جو ہے کہ میرے ساتھ شفقت ہے پھر. اچھا. جی صحیح. میں تو سب کا احترام کرتا ہوں. سب اگرچہ انسان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے، مگر آپ حضرات کو بھی کہہ رہا ہوں اگر کسی وقت آپ پر کوئی برا محسوس ہو جائے، آپ سمجھے کہ آپ کا کسی نے حق کھایا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ پھر اخلاقیات سے اتر جائیں. اخلاقیات کو چھوڑ دیں. ایسا نہ کریں. صبر سے کام لیں اور محنت جاری رکھیں. اپنی قرات کے ساتھ وابستگی جاری رکھے، تلاوت کے ساتھ جاری رکھے، قرآن کے ساتھ تعلق کو جاری رکھے. قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مقابلے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. رمضان مبارک تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، یا صرف پڑھائی کے دوران تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. چونکہ ساری زندگی باقی کام کرے، تجارت کرتا رہے، کچھ بھی کریں، آرمی چیف بنے، جنرل بنے، کرنیل بنے، بزنس مین بنے، تجار بنے، تاجر بنے، کچھ وکیل بنے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ اپنا قرآن نہ چھوڑیں، دین نہ چھوڑیں. وہ آپ کی آخرت ہے، آپ کی دنیا یہاں سے مزین کریں، آخرت قرآن سے مزین کریں. بالکل. تو یہ مرحلہ تھا کہ الحمدللہ پھر
اسی کے طور اللہ تعالیٰ نے دوسرا سرا سے نکالا قرآن. صحیح صحیح. وہ جو مقابلہ میں نے فیصل مسجد میں بھی جیتا تھا پہلی پوزیشن کے ساتھ قرآت میں بہت محنت کی تھی. شاطبیہ پورا یاد, دورہ پورا یاد, ترجمہ پورا یاد, قرآت ساری ازبر, فردن پورے. ایک روایت میں نے سنا تھا استاد جی کو, قاری اسحاق صاحب حفظہ اللہ اور عامر استاد جی ہیں پشاور القرآن میں آج کل بھی ہوتے ہیں حیات ہیں الحمدللہ. سوڈان میں الحمدللہ ٹاپ 10 میں میری پوزیشن آئی ماشاء اللہ. سوڈان بغیر غلطی کی, بغیر اٹکن کے. یعنی یہ اب انٹرنیشنل جو مقابلہ ہوا تھا 2014 کی بات ہے, غالباً 13-14 کی بات ہے. صحیح صحیح. مسئلہ کیا تھا, جب میری سلیکشن ہو گئی میں نے ان حضرات سے رابطہ کیا, وزارت والوں نے جو مجھے ان سے رابطہ کروایا سفیر سے. میں نے پوچھا کہ بھائی مقابلہ کس چیز میں ہو رہا ہے, کہ تو پتہ نہیں ہے قرآن کا مقابلہ ہے. اچھا, یعنی قرآت میں ہو رہا ہے, حفظ میں ہو رہا ہے, کہ تم کوئی معلوم نہیں. یعنی ہماری وزارت جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے. ان کو بھی پتہ نہیں جو سوڈان میں بیٹھے تھے. اچھا, مجھے بتایا گیا تھا قرآت میں مقابلہ ہے. یعنی ہمارا جو سفیر سوڈان میں بیٹھا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے. کہتے میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, مجھے کیا عربی آتی تھی, بس کوئی 2-3 درجے پڑھتے تھے, مگر کچھ کوشش کرتا تھا عربی میں بولنے کا, شوق تھا ویسے عربی کے ساتھ محبت تھی. اگلے دن پھر فون کیا سفیر صاحب کو, کہتے کوئی جواب نہیں آیا ہے یا پتہ نہیں کس چیز میں. پھر بھی مت سارا رسپانس نہیں دیا. اچھا, پھر وہاں پر پہنچا بھی تو وہاں پر بھی کوئی سفیر مفیر کچھ نہیں تھا. مطلب قرآن مجید سے کوئی نہیں تھا شاید ان کا تعلق. وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پر تفسیر میں سوالات ہو رہے تھے. میں نے کہا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے. مقابلہ کسی روایت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, روایت حسن میں پڑھیں, دوری کسائی میں پڑھیں, قالون میں پڑھیں, ورش میں پڑھیں, مرضی ہے. اچھا, 7 تفسیر تھا اور وہ بھی عربی میں. اچھا, وہ میں نے ایک دن میں شاید تیاری کی, کل میری باری تھی چونکہ, تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. ایک جگہ ترجمہ جو ہے بول گیا تھا, باقی سارے سوالات میں نے ٹھیک کیے. اچھا, اس طرح نیٹ پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ لوگ سن بھی سکتے ہیں. صحیح صحیح, کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. باقی تلاوت کے حوالے سے گائڈ کرنا, مقابلے کے حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں تھی. نیٹ تو ہمارے پاس تھا نہیں, موبائل میرے پاس تھا نہیں, کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا. سعودی عرب گئے. اچھا, وہاں پر بھی ٹاپ 10 میں الحمدللہ. پھر سعودی عرب کب یہ ہوا تھا؟ 2014 کی بات ہے غالباً, 2014, اس اگلے سال مطلب. صحیح صحیح. اس کے بعد انٹرنیشنل کمپٹیشن ایران میں 2018 میں حصہ لیا تھا, اور پاکستان کی پہلی پوزیشن میری آئی تھی. ماشاء اللہ, یہ بھی وہ 10 پوزیشن میں ہے. صحیح صحیح صحیح. وہاں پر الحمدللہ سیمی فائنل میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. فائنل میں پہنچ گئے ہم. پاکستان میں فائنل میں ہی تھا. اچھا, یعنی پوری دنیا سے میرے خیال سے 7 لوگ تھے. اچھا, فائنل تک جو پہنچ گئے, 5 پوزیشنیں تھی. صحیح صحیح صحیح. تو بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. قانونی لحاظ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نمبر کاٹتے ہیں. گلے کے خراش, گلے میں خراش آ جائیں, ریشم میں آ جائیں, آواز کمزور ہے, آواز قوی ہے, آواز صاف ہے, آواز صاف نہیں ہے. اچھا, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. صحیح صحیح. معنی کے مطابق پڑھنا, مقامات کے خیال پر رکھنا. وہاں پر مقامات کے بھی نمبرات ہوتے ہیں, باقی مقابلے میں نہیں ہوتے. اچھا اچھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا. بہت محنت کر کے ایک سے پہنچتا, دوسرے سے پہنچا. جو ایران پہلے مقابلے کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 5 پوزیشن دے رہے الحمدللہ. ماشاء اللہ, 5 پوزیشنیں تھی الحمدللہ. صحیح, ماشاء اللہ. اگلے 2022 میں سعودی عرب انٹرنیشنل کمپٹیشن میں موقع ملا. اچھا, 2022 میں سعودیہ میں. افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں مقابلے جب ہوتے ہیں, اگر کوئی سرکار کی طرف سے جاتا ہے تو 5 سال کے لیے وہ پھر شرکت نہیں کر سکتا, باہر نہیں جا سکتا. ابھی کوئی مقابلے میں اگر زیادہ جاتا ہے اور اس کو زیادہ رہنمائی ملتی ہے اور زیادہ کچھ سیکھ جاتا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ بار بار اس کو بھیج دیں, اچھے موقع دیں. اور پھر جب بیچتے بھی ہے تو ان کو کوئی گائیڈنس سے نہیں ملتی, کسی قاری سے کے پاس بھیجے. ابھی آپ دیکھیں نیشنل کونسل آف آرٹس جو ہے, کتنی بڑی بلڈنگز ہیں. پچھلے دن مقابلہ ہوتا, ہمارے ادارے کے 12 بچوں نے پوزیشن لی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. دارالقرآن کے اندر اسلامات میں پوزیشن آئی ہے. بڑی بلڈنگ ہے, بڑی سہولیات ہیں, تنخواہیں سرکاری جابس ہیں. صحیح, یعنی آپ کو ادارہ بھی چلا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا. دارالقرآن اسلام آباد کے نام سے دارالقرآن راولپنڈی. دارالقرآن اسلام آباد اور دارالقرآن راولپنڈی, یہ ادارہ آپ چلا رہے ہیں حفظ کے حوالے سے, تجوید کے حوالے سے, قراءات, مقامات, قرآن علوم کے متعلق. ماشاء اللہ. تو ابھی کرکٹ پہ کتنی توجہ ہے, میوزک پہ کتنی توجہ ہے, قرآن پہ کوئی توجہ نہیں. اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہمیں بھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہے. خود محنت, اساتذہ نے جو کچھ سکھایا تھا, کسی کی باہر کی تلاوت سنی یوٹیوب سے, باہر ہمارے ساتھی ہیں, ان سے میں استفادہ کرتا رہتا ہوں. صحیح سے. لیکن اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں. وہ تو میں نے جتنے اسفار کیے ہیں, یعنی 10 قرآن مجید کے ساتھ
4-5 سے میرا تعلق ہے بچپن سے. صحیح. آپ 3 کا بھی کہہ دو تو بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا پڑھنے کے لیے. والد صاحب جو ہے قرآن مجید کے ساتھ علماء کے ساتھ ان کی محبت ہوتی تھی قرآن کے ساتھ. تو آپ یہ 18-20 سال کا تجربہ ہے تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. صحیح صحیح صحیح. تو اب یعنی آپ کے ادارے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ ان ساری باریکیوں سے واقف ہیں کہ اگر ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ان بچوں کو سکھا رہے ہیں. میں جب جاتا تھا حضرت کوئی رہنمائی نہیں ملتی تھی مجھے, اور نہ میرا اساتذہ میں سے کوئی پوزیشن ہولڈر تھا یا کوئی باہر کا زیادہ کس کے اسفار ہوئے ہو, ایسے بھی نہیں تھے. تو میں ایسے سیدھا چلا گیا. صحیح. تبھی تو میرے جتنے نیشنل اسفار ہوئے ہیں یہاں پر مقابلے میں نے جیتے ہیں یہ 10-12 سالوں میں 14-15, اور یا بیرون ممالک میرے اسفار ہوئے ہیں. تو جو کچھ میں نے سوڈان میں سیکھا ہے, سعودی عرب میں سیکھا ہے, مختلف شعبوں پر تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ایران میں کچھ سیکھا ہے, بہت محنت درکار ہوتی ہے. سب کچھ وہ آرام سے الحمدللہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمارے بچے بھی الحمدللہ اسی لیے پھر مقابلے میں اچھے پوزیشن لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں.